والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے. یہ ان 5 طاق راتوں میں سے ہے جس میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کثرت کے ساتھ ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات ہم یہ دعا بار بار پڑھیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی معاف کر. قیام اللیل میں آپ نے قرآن مجید کا 23واں پارہ سماعت کیا. تھوڑا سا 24واں پارہ بھی حافظ صاحب نے سورہ زمر تک پڑھایا ہے. میری کوشش ہوگی کہ جہاں تک آپ نے قیام اللیل میں قرآن سنا ہے وہاں تک منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے. کل سورہ یاسین کی تفسیر آپ سن چکے ہیں. سورہ یاسین کے بعد اگلی سورت ہے سورہ صافات. سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے. فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجهم. قیامت کے دن گنہگاروں کو ان کی گروپ کے ساتھ بلایا جائے. شرابیوں کا گروپ الگ ہو، زناکاروں کا گروپ الگ ہو، حرام کھانے والوں کا گروپ الگ ہو. تو وہاں لوگ الگ الگ گروپ میں بلائے جائیں. اسی طریقے سے نیک لوگوں کے بھی گروپ ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ان کے گروپ میں ہمیں اور آپ کو شامل کریں. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 49 تک جنت کی تفصیلات بیان کی. فرمایا اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. فرمایا جنتیوں کو جو روزی ملے گی وہ یقینی ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، صبح کو روزی ملی شام کی گارنٹی نہیں، کتنی ملے گی یہ گارنٹی نہیں. لیکن جنتیوں کو جو روزی ملے گی وہ گارنٹیڈ ہے. اولئک لهم رزق معلوم. جنتیوں کی روزی گارنٹیڈ ہے، یقینی ہے، کنفرم ہے. فواکہ وہم مکرمون. انہیں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں دی جائیں گی. آپ اگر غور کریں گے تو قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں فواکہ کا لفظ آتا ہے. فواکہ کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے میوہ، ڈرائی فروٹس. لیکن عربی زبان میں فواکہ کہتے ہیں ایسی کھانے کی چیز جو بطور لذت کھائی جائے. یعنی جنت میں جو چیزیں ملے گی وہ بطور غذا نہیں، بطور لذت ملے گی. انسان کو اس سے لذت ملے گی. اس کے بعد فرمایا فی جنات النعیم. میرے جنتی بندے جنت میں ہوں گے علی سرر متقابلین. بڑے بڑے تختوں کے اوپر، بڑے بڑے صوفوں کے اوپر فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. جنت میں بھی مجلسیں لگیں. جنت میں بھی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور بہترین قسم کے جو صوفے ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین. رب العالمین کی طرف سے انہیں ایک بہترین قسم کا ڈرنک پلایا جائے گا، ایک بہترین قسم کا مشروب پلایا جائے گا. بیضاء لذۃ للشاربین. جس کا کلر، جس کا رنگ وائٹ ہوگا اور پینے
پینے والوں کو اس نے بڑی لذت دی. یہ جنت کی شراب ہو. دنیا میں شرابی لوگ شراب پیتے اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے, اس میں لطف ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے ڈرنک کا, جنت کی شراب کا, جنت کے مشروب کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ انتہائی صاف ستھری ہو. اور اس کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہوگی؟ لا غول فیہا, لا غول, لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اس کو پینے کے بعد انسان کا دماغ چکرائے گا, اس کے سر میں درد نہیں ہوگا. ولا هم ینزفون, اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وہ شراب بڑی صاف ستھری ہوگی, انتہائی لذت والی ہوگی, اس کی لذت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور دنیا کی شراب کی طرح وہ کڑوی, کسیلی اور دماغ خراب کرنے والی کہ جس کو پینے کے بعد انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور غلط کاموں کی طرف مائل ہو, وہ شراب ایسی نہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ, اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حوریں عطا فرمائے گا جو نظریں جھکا کے چلنے والی ہوں گی. قاصرات الطرف, نظریں جھکا کے چلنے والی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت کا نظر جھکا کے چلنا, عورت کی شرم و حیا, اگر یہ عورت کی خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورتوں کی خوبی بیان کرتے ہیں. یہ خوبی نصیب ہے, یعنی عورت کی بہت بڑی خوبصورتی, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا ہو تو غلط نہیں ہو. جنتی عورتوں کا جب بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو آپ غور کیجئے کہ ہر جگہ یہ بات کہی گئی کہ قاصرات الطرف, ان کی نظریں جھکی ہوں گی. اور ان کا ایک وصف بیان کیا کہ عین, having pretty big eyes, ان کی بڑی خوبصورت آنکھیں. انسان کی خوبصورتی کا سب سے بہترین معیار اس کی آنکھیں ہوتی. آنکھ ایک ایسی چیز ہے, انسان کے جذبات اور ایکسپریشن کا آئینہ ہوتی ہے. آنکھ بتا دیتی ہے کہ سامنے والا خوش ہے, آنکھ بتا دیتی ہے کہ غمگین ہے, آنکھ بتا دیتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. آنکھ ایکسپریشن اور جذبات کے اظہار کا ایک آئینہ ہے. جنتی عورتوں کی جب بھی اللہ نے خوبی بیان کی, ان کی آنکھوں کی تعریف کی کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اور فرمایا کأنہن بیت مکنون, وہ اتنی نازک ہوگی جیسے شتر مرغ کے انڈے. عرب کے اندر جب کسی عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں, عربک لٹریچر کے اندر, عربک لینگویج کے اندر, تو عورت کو خوبصورت شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دیتے ہیں. اور شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے نا, وہ بالکل وائٹ نہیں ہوتا, وہ تھوڑا یلوش ٹائپ کا ہوتا ہے. یعنی ان کی رنگت بڑی پیاری ہوگی, بہت خوبصورت ہوگی. اور انڈے سے تشبیہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اسے وہ اپنے پروں کے اندر بڑا صف کر کے رکھتا ہے شتر مرغ, یعنی وہ بڑی صاف ستھری ہوگی, دنیا کی کسی قسم کی گندگی ان کو چھو کر نہیں گزرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک نقشہ کھینچا ہے. مگر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے, آپ دیکھیں کہ آس پاس جہنم کا ذکر بھی ضرور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کمپیریزن کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندوں دیکھو یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, تم کس کے لیے تیاری کر رہے ہو, کس کے لیے پریپریشن کر رہے ہو, کس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو. تو جب جنت کا ذکر کیا, اب اور آگے بڑھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا. فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, میرے بندو یہ جو جنت کی نعمتیں تمہارے سامنے بیان کی گئی, یہ زیادہ بہتر ہے یا جہنم میں تمہیں جو درخت کھلایا جائے گا, جہنم میں زقوم نام کا ایک درخت لوگوں کو کھلایا جائے گا. یہ زقوم کیا ہوگا؟ بعض علماء نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ناگ فنی کا پیڑ ہوتا ہے اسی کو زقوم کہتے ہیں, مگر صحیح بات ہے کہ یہ پیڑ دنیا میں نہیں, یہ جہنم ہی میں یہ پیڑ رہے گا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں سے یہ پیڑ نکلے گا, جبکہ اگر آپ سوچیں تو آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا, اگر کہیں آگ جل رہی تو پیڑ نہیں نکل سکتا. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں سے یہ پیڑ نکالے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, میرے بندو یہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا درخت بہتر ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین, ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے, گنہگاروں کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے.
پیڑ کی خاصیت یہ ہوگی انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ پیڑ جہنم کی جڑ سے نکلے گا. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس پیڑ کے اوپر جو خوشے ہوں گے، جو پھل ہوں گے، جو فروٹس ہوں گے، وہ شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے. شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے، یعنی انتہائی بدصورت ہوں گے، انسان کو دیکھ کر گھن آئے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی زقوم کے درخت کو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور اسی سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا. وہ کھانا نہیں چاہیں گے، وہ انتہائی کڑوا، کسیلا، تکلیف دہ ہوگا، بھوک کی وجہ سے وہ بےحال ہوں گے. وہ زقوم کا درخت ان کو کھلایا جائے گا اور زقوم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر اس کے بعد ان کو پلانے کے لیے جب ان کو پیاس لگے گی کھانے کے بعد تو کھولتا ہوا پانی پلائے جائے. اللہ نے دونوں نقشہ کھینچ دیا ہمارے ساتھ. یہ جنت ہے، یہ جہنم. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ جنت کی تیاری کرتے ہیں کہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 سے 113 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی. آگ میں ان کا بال باقا نہیں ہوا، ان کا ایک ان کے بدن کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بچا لیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے فلسطین چلے گئے. کہاں رہتے تھے وہ ملک شام میں، وہ عراق کے ایک شہر بابل میں رہتے تھے. بابل سے اب وہ جا رہے ہیں فلسطین، بیت المقدس کے پاس. جب ابراہیم علیہ السلام یہ سفر کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے راستے کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کے دین کے لیے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے ہیں، عمر دراز ہو چکے ہیں. ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک بچے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما. آج وہ لوگ جو اولاد سے محروم ہیں وہ ابراہیم کی اس دعا کو یاد کریں. ابراہیم نے اولاد نہیں مانگی، ابراہیم نے نیک اولاد رب ہب لی من الصالحین. اولاد کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، نیک اولاد کا ہونا امپورٹنٹ ہے. کہا اللہ صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے ابھی ابراہیم کے ہونٹوں سے دعا نکلی تھی، ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت سنائی. ہم نے ان سے کہا اے ابراہیم تمہیں ایک بہت صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا حلیم بیٹا تمہیں ملے گا. اس بیٹے کا نام اسماعیل ہے. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش. اب ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کا کیسا امتحان. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گیا، اپنے باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گیا. یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کہا فلما بلغ معه السعی، معه کا مطلب ہوتا ہے وتھ ہی، یعنی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا حقیقت میں وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ رہے. ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی گھر میں رہے. ہو سکتا ہے بیٹے کو نوکری کے لیے باہر جانا پڑ جائے، کام کے لیے شہر چھوڑنا پڑ جائے، باپ انڈیا میں ہے بیٹا دبئی میں، پاسبل. مگر بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کی فکر میں، اس کی کیئر ٹیکنگ میں، اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. یہ نکتہ ہے کہ بیٹا اصل میں وہ ہے جو باپ کے ساتھ ہو. اللہ نے کہا کہ اسماعیل اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہو گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا. فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے، دوڑنے کے لائق ہو گئے، بڑھاپے کے سہارا بننے کے لائق ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بچے انی اری فی المنام، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں.
میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ختم کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، بیٹے کو ذبح کر دیتے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے بڑی دعاؤں کے بعد ہی بیٹا پایا، دیکھیں میری تربیت کیسی رہی، میرا بیٹا مجھے ملا کیسا ہے، میں تو اللہ کے امتحان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا کیا کہتا، اس کا ری ایکشن کیا، اس کا جواب کیا۔ غور کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری بات بتا دی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، صاف بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ ریئل میں ہوتا ہے۔ کہاں ہے میرے بچے، خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے۔ اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو آرڈر آپ کو دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ اپنے بچے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج کے نوجوان سوچیں کہ اگر آج کا کوئی باپ اپنے بچے سے ایسی بات کہے، آج کا بیٹا کیا جواب دے گا؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل نے اتنا بہترین جواب دیا، اس کے پیچھے رول کس کا ہے؟ یاد رکھیے کہ اسماعیل کی پرورش کرنے والے ان کے باپ نہیں ہے، حضرت ابراہیم رہتے تھے ملک شام میں، فلسطین میں، اور اسماعیل کی پرورش ہوئی ہے مکہ میں، ان کی پرورش کرنے والی ان کی ماں ہے، ہاجرہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بیٹے کی تربیت کرو تو ایسی کرو کہ بیٹا اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کو تیار۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کتنا پیارا جواب دے رہا ہے بیٹا، اے ابا جان جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے اللہ اسماعیل صبر کے اندر اسماعیل کے کوئی کمی نہ آئے گی۔ قرآن کریم نقل کر رہا ہے، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے سرنڈر ہو گئے، رب العالمین کے حکم کے آگے سرنڈر ہو گئے، رب العالمین کے فرمان کے آگے جھک گئے، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، پتہ یہ چلا مسلمان صرف ٹوپی لگانے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان کرتا پائجامہ پہننے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان ختنہ کرانے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان اس کا نام ہے جو رب العالمین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، جو اللہ کے آرڈر کے آگے سرنڈر کر دے، جو اللہ کے ہر امتحان کے آگے اپنا سر جھکا دے، اس کو مسلمان کہا جاتا، اس کو اسلام کا ماننے والا کہا جاتا۔ دونوں باپ بیٹے اسلام کے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اصل میں عربی میں جبین کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ماتھے کا جو رائٹ اور لیفٹ میں جو کنارہ ہے اس کو جبین کہتے ہیں، اور پیشانی کو فور ہیڈ کو جبہہ کو، اور اللہ نے جبہہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پیشانی کے بل نہیں لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، بلکہ کروٹ کے بل لٹایا، جیسے ہم لوگ قربانی کے جانور کو لٹاتے ہیں کروٹ میں، اس لیے کہ اللہ نے جبین کہا ہے، جبہہ نہیں کہا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جبین کے معنی میں پیشانی ہوتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے پیشانی کے بل لٹایا کہ باپ بیٹے کی نظریں آپس میں نہ ٹکرائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت باپ کے دل پر غالب آ جائے اور اس قربانی کو پورا کرنے میں کوئی لغزش آ جائے۔ بہرحال دونوں میننگ لینے کی، دونوں مطلب لینے کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے اور باپ نے بیٹے کو لٹایا، اور قریب اس دنیا کا یہ پہلا انسیڈنٹ ہو جائے، پہلا واقعہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دے، اور بیٹا بھی وہ
جو 80-90 سال کی عمر میں بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے اور جوان ہو چکا ہے، اپنے بیٹے باپ کا سہارا بھی بن چکا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، قریب ہے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پہ چل جائے. رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل، ہم نے تجھے جو خواب میں دکھایا تھا تم نے سچا کر دکھایا. ہمارا مقصد تیرے بچے کا خون بہانا نہیں ہے، تیرے بچے کا خون بہانا، اس کی گردن کٹوانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے کہ تو اللہ کی محبت میں کیا کر سکتا ہے، تو اللہ کے امتحان کو کس حد تک پورا کر سکتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کی گردن کٹنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور وہ چھری جو اسماعیل کی گردن پہ چلنے والی تھی، اللہ کے حکم سے وہ ایک دمبے کے گردن پہ چلی. اور اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم حقیقت میں بھی بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان. ایگزام لینے والا ایگزامینر بول رہا ہے کہ ایگزام بہت ٹف تھا. ایگزام لینے والا خود کہہ رہا ہے، امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت ٹف تھا. اور ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان بڑا خطرناک تھا، اور اس کے بدلے میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک تیری اس قربانی کی یادگار بن. جب تک دنیا میں اسلام کا ماننے والا ایک انسان بھی موجود ہے، ابراہیم کی اس یادگار کو برقرار رکھا جائے گا. جب تک دنیا میں حج ہوتا رہے گا، قربانی ہوتی رہے گی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے ابدی بنا دیا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. آیت نمبر 130 سے 146 اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی ہمارا ایک رسول ہے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب یونس علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں والوں کو سمجھایا، انہوں نے بستی والوں کو سمجھایا، بستی والے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام اب سمجھ گئے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، بستی چھوڑ کے چلے گئے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے آپ اپنا گاؤں، اپنی بستی چھوڑ کے نہیں جا سکتے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر گاؤں چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے اپنے عذاب کی ایک نشانی بھیجی، آسمان پر کالے بادل چھائے. قوم کے لوگوں نے جب آسمان میں چھائے بادلوں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یونس اللہ کا سچا رسول تھا. سب میدان میں جمع ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ تو ہم سے اس عذاب کو پھیر دے، ہم تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے یونس کی قوم سے عذاب کو پھیر دیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام گاؤں چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے کہ اے یونس تم نے غلط کام کیا ہے، ہماری مرضی اور ہماری پرمیشن کے بغیر تم گاؤں چھوڑ کے نکلے ہو. حضرت یونس علیہ السلام دریا میں سفر کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اس ابق الى الفلک المشحون، حضرت یونس ایک ایسی کشتی پہ سوار ہوئے جو اوور لوڈڈ تھی، جو پہلے سے مسافروں سے بھری ہوئی تھی، اس میں ایک بھی مسافر کی گنجائش نہیں تھی. پہلا حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے. جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی ہے اور دریا میں خطرناک قسم کی طوفانی لہریں آنے لگی، تو تمام کشتی والوں نے طے کیا کہ چونکہ ہماری کشتی اوور لوڈ ہے اور ڈوب جائے گی، لہٰذا ایک آدمی کو ہمیں اپنی کشتی سے باہر نکالنا پڑے گا. چنانچہ ان لوگوں نے ڈرا کیا، ان لوگوں نے پرچی پہ نام لکھ کے ڈالا اور کئی بار نام ڈالا. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور بار بار پرچی میں حضرت یونس کا ہی نام نکلا. لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت یونس ہی کی طرف اشارہ ہے. لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر ڈال دیا. قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پرچی ڈالی گئی، ڈرا کیا گیا، اور ڈرا میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے، اسی کا یہ انجام ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. اب ذرا قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجیے میرے بھائیوں. اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
مچھلی کے پیٹ میں اگر یونس نے ہماری تسبیح نہ بیان کی ہوتی تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ کو ہم ان کی قبر بنا دیتے، قیامت تک وہ مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتا اگر انہوں نے ہماری تسبیح نہ بیان کی ہوتی۔ اور جانتے ہیں وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری تسبیح ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں آدمی جب بھی دعا کرے اس کے ساتھ یونس کی یہ دعا بھی شامل کر لے، یونس کی یہ تسبیح بھی شامل کر لے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ مصیبت اور تکلیف میں جب بھی آدمی ہو یہ دعا پڑھ دیا کرے۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ قرآن کہتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اب اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ تم پانی سے نکل کے ایک صحرا میں، ریگستان میں میرے بندے یونس کو لے جا کے اگل دو۔ مچھلی صحرا میں ریگستانی علاقے میں آتی ہے اور حضرت یونس کو اگل دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کافی گرمی تھی، ان کے پورے بدن پہ گھوڑے پھنسی نکل گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو صحرا کے اندر ڈالا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کا، لوکی کا درخت وہاں پہ اگا دیا۔ ریگستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوکی کا درخت اگا دیا اور اس لوکی کے درخت کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اینٹی سیپٹک کا کام کرتے ہیں۔ لوکی کے پتوں کے قریب مکھیاں نہیں آتی، کیڑے مکوڑے نہیں آتے، اور اگر جسم کے اوپر پھوڑے پھنسی ہو جائیں تو بہترین اینٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے یہ لوکی، اور اس کا پھل جو ہوتا ہے اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس کے لیے وہاں پہ صحرا کے اندر اس ریگستانی علاقے کے اندر کدو کا درخت لگایا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 25 تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، وہ لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، صبح شام فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یاد کرو جب میرے نبی داؤد کے پاس ان کے گھر کی دیوار فلان کر کے، دیوار کو کراس کر کے کچھ لوگ آتے ہیں، استقلوا علی داؤد، وہ داؤد کے پاس آتے ہیں، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہے اور مین گیٹ سے نہ آ کر کے وہ لوگ دیوار فلان کر کے، دیوار کراس کر کے آتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں لا تخف، اے داؤد ڈریے مت، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دونوں دوست ہیں، آپس میں پارٹنر ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے پر ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ، اے داؤد آپ انصاف کے ساتھ ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دیجئے، نا انصافی نہ کیجئے، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور صحیح فیصلہ کیجئے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیجئے۔ اب دونوں اپنا کیس پیش کرتے ہیں۔ کیس کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے إِنَّ هَٰذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون ناجتن، اس کے پاس 99 شیپ ہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبا جانتے ہیں نا آپ لوگ، دمبا قربانی کرتے ہوں گے آپ لوگ، دمبا کی جو اس کی جو فیمیل ہوتی، جو مونس ہوتی، اس کو دمبی بولتے، دمبی۔ تو اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اب فلمی، ہاں تو اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ بات چیت میں بہت تیز ترار ہے اور یہ بات چیت میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، تو یہ میرے اوپر ظلم کر کے میری ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے۔ یہاں اس کیس پر غور کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا، دونوں دوستوں میں، پارٹنر میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن جھگڑے کے باوجود داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ کیا کہہ رہا ہے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جھگڑا ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جھگڑا ہونا یہ بھی امپاسبل نہیں ہے، خراب بات نہیں ہے۔ جھگڑے کی بنیاد پر بھائی چارہ ختم ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے، یہ خراب بات ہے۔ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، آدمی قسم کھا لیتا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، بھائی بھائی سے قسم کھا لیتا ہے اور زندگی بھر لوگ بات نہیں کرتے۔ میں نے تو کہیں کہیں دیکھا ہے بات نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو وصیت کر کے تو بھی بات نہیں کرتے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی ضرورت۔ ہماری شریعت 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں کرنے سے، ذرا سی باتوں پہ میرے بھائیوں آج ہم زندگی بھر کے ناطے توڑ دیتے۔ کتنے بدنصیب تو ایسے کہ باپ سے بات نہیں کرتے، کتنے بدنصیب ایسے جو کہ ماں سے بات نہیں کرتے،
سگا بھائی ہے، ایک خون ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزے، یہ نماز ہے، یہ تراویح، یہ قیام اللیل اللہ کے یہاں ہم لے کے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا تم ذرا سی بات پہ بھائی سے جھگڑا کر کے، ذرا سی بات پہ اپنے بیٹے سے جھگڑا کر کے بیٹے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا دونوں پارٹنر ہیں، دونوں دوست ہیں اور کہتے ہیں اے داؤد یہ میرا بھائی، جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، مگر بھائی کہہ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جھگڑا ہونے کے بعد بھی بھائی چارہ برقرار رہنا چاہیے، ریلیشن برقرار رہنا چاہیے، رشتہ باقی رہنا چاہیے، رشتے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما کے لڑکے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی کیا ہوئی؟ بولو، خالہ ہوئی، خالہ بولتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ کسی معاملے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا حضرت عائشہ کے بارے میں، اور حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں۔ کئی مہینے گزر گئے، دونوں خالہ اور بھانجے نے بات چیت کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر کو شرمندگی کہ مجھے ایسا جملہ اپنی خالہ کے بارے میں نہیں بولا ہے، تو خالہ بھی ہے، اوپر سے ہماری ماں بھی ہے، نبی کی بیوی بھی ہے، اب ان کو معافی مانگنا ہے۔ معافی مانگے تو کیسے مانگے؟ خالہ تو بات کر رہے تو تیار۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں۔ یہ دو صحابہ کرام حضرت عائشہ کے بڑے خاص لوگوں میں سے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھ سے بات نہیں کرتی، ناراض ہے، آپ لوگ تھوڑی سفارش کر دیجئے، میری خالہ کے ساتھ میرا میل کرا دیجئے، محبت دوبارہ پیدا کروا دیجئے۔ یہ دونوں صحابہ کرام عبداللہ ابن زبیر کو لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر جاتے ہیں اور حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ اماں عائشہ، میں فلاں ہوں اور یہ فلاں ہے، ہم سب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ حضرت عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں میں عبداللہ ابن زبیر کی شامل۔ اب جب یہ سب تینوں اندر مکان کے اندر گئے ہیں تو حضرت عائشہ پردے کے اس طرف بیچ میں پردہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر پردے کی کو کراس کرتے ہیں اور اپنی خالہ کے پاس جا کے زار و قطار رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ خالہ نے اپنے بھانجے کو مہینوں کے بعد دیکھا، خالہ نے اپنے آنسوں کو کنٹرول کیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے بڑی دیر تک روتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں خالہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو آپ نے اتنی بڑی قسم کھا لی، اپنے بھانجے سے بات کرنے کے لیے آپ نے قسم کھانے کی بات نہیں کری۔ حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس کہا کہ تم صحیح کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی نہیں چاہیے۔ میں نے غلط کیا ہے، میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گی اور آج کے بعد ہمارا تمہارا رشتہ جیسا پہلے کا ویسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سوسائٹی میں بڑے اختلافات اور ان اختلافات کی بنیاد پہ بڑی بدگمانیاں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، طاق رات ہے، آؤ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایک دوسرے کا دل صاف کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی نیکیوں سے بڑی نیکی ہے انسان کے دل کا صاف۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، اچانک ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو ابھی اس دروازے سے ایک صحابی آنے والے ہیں جو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر لگ جاتی، ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہا ہے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے چلے۔ دوسرا دن آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہی جملہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر چلی جاتی ہیں، وہی انصاری صحابی اسی سچویشن میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن تک کنٹینیو ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہی صحابی کو بار بار جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ انصاری صحابی جب اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے انصاری بھائی، میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔
کیا آپ مجھے 3 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ صحابہ کرام غریب تھے، ان کے گھر چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا. آج ہمارے گھر بڑے ہیں، پراپرٹی ہمارے پاس بڑی ہے، دکانیں بڑی ہیں، لیکن اللہ کی قسم دل چھوٹے. انصاری صحابی نے 1 منٹ کے لیے کوئی توقف نہیں کیا، کوئی سوچا سمجھا نہیں. کہا میرے بھائی میرا گھر آپ کا ہے، بے شک آپ میرے گھر میں قیام کریں، 3 دن تک رہیں، کھانا پینا سب آپ کا ہمارے سے. دل دیکھیے دل. انصاری صحابی نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو اپنے گھر میں 3 دن رہنے کی اجازت دے دی. حضرت عبداللہ کا مقصد گھر میں رہنا نہیں تھا، ان کے 3 دن مہمان نوازی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر کیا اسپیشل ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے 3 دن لگاتار ان کو جنت دکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک ان انصاری صحابی کے گھر میں رہا. ان کی 24 گھنٹے کی ایک ایکٹیویٹی پر میں نے نظر رکھی، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. مجھے کوئی خاص چیز ان کے اندر نظر نہیں آئی. نماز ہم بھی پڑھتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر ہم بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے تھے. بلکہ وہ تو رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. رات میں وہ سوتے تھے تو سیدھے فجر میں اٹھتے تھے. ہاں کبھی رات میں نیند کھل جاتی تھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے تھے. جب 3 دن گزر گئے میں انصاری صحابی سے میں نے کہا انصاری بھائی حقیقت یہ ہے کہ میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار آپ کے بارے میں جنتی کہا تھا. میں اسی کی تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کیا خاص بات ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن تک آپ کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے تو کچھ اسپیشل نہیں ملا. اب آپ بتائیے کہ آخر آپ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت دکھائی. انصاری صحابی جواب دیتے ہیں اے میرے پیارے بھائی میرے اندر واقعی میں کچھ خاص نہیں ہے، تم دیکھ چکے ہو، جو تم کرتے ہو میں کرتا ہوں. ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہو، لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھتا. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہوتی. میں کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنے کے، فراڈ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ولا احسد احدا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، بزنس دیا ہے، علم دیا ہے، میں کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا، جلن نہیں کرتا. اللہ نے جس کو جو دیا ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی تقدیر ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا. حضرت عبداللہ نے کہا بس سمجھ میں آ گئی بات، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے نبی نے یہ مقام دیا ہے اور یہ چیز سب کو ملنے والی تھی. میرے پیارے بھائیوں آج کی اس بات رات میری آپ سے گزارش کہ یہاں سے اٹھیں تو اپنے دلوں کی صفائی کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مبارک مہینے میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینے ہیں، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، اللہ اس کو نکال کے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس لے کے آئے وہ دونوں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99، اس کے پاس دمبی ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ وہ بھی لینا چاہتا ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کتنا پیارا جواب دیتے سنیے. حضرت داؤد کہتے ہیں لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجی. تیرا پارٹنر تیری دمبی بھی مانگ کر بہت بڑا تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور جب پارٹنرشپ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر پر زیادتی کرتا ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بزنس کرنے والے لوگ بھی آپ جانتے ہیں کہ پارٹنرشپ پر بزنس کرنا بہت مشکل ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ چل پائے. کوئی بہت بھروسے مند آدمی مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اکثر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغمبر کا تجربہ ہے. غیر وحید میں کثیروں میں خلطاء زیادہ تر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں کچھ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. حضرت داؤد نے بھی اتنی ہی بات کہی تھی کہ دونوں آدمی چلے. حضرت داؤد سوچنے لگے کہ اتنی رات میں دیوار کو کراس کر کے یہ دونوں میرے پاس آئے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا میرے پاس میرے امتحان لینے کے لیے.
وَظَنَّ داؤد وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ، حضرت داؤد کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے پہ گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ اگر یہ تیرا امتحان تھا تو میں معافی مانگتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ اس امتحان میں میں فیل ہو گیا. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جو اس واقعے کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہیں. اب یہ قرآن میں کلیئر نہیں بتایا گیا کہ واقعی میں یہ امتحان تھا یا نہیں تھا، لیکن قرآن حکیم نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اس انسیڈنٹ کو، اس واقعے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے امتحان سمجھا. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر کے 39 تک حضرت سلیمان کا واقعہ بیٹھے. حضرت سلیمان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بہت پاورفل بادشاہ تھے وہ، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ. تو حضرت داؤد کے پاس بہت سارے، حضرت سلیمان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ہی ہائی بریڈ کے گھوڑے، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے گھوڑے. اذ اورز علیہ بلاشی صافنات الجیاد، شام کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے گھوڑے لائے جاتے ہیں. اتنے خوبصورت گھوڑے، اتنے اعلیٰ گھوڑے، اتنے شاندار گھوڑے. حضرت سلیمان اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنا کھو جاتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے، عصر کا وقت چلا جاتا ہے، انہیں محسوس نہیں ہوتا. عصر کی نماز تمام نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیچ کی نماز کہا، اور اللہ کے رسول غزوہ خندق کے موقع پر لڑائی کی وجہ سے یہ نماز چھوڑ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی. نبی کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہے تو نبی نے بدعا کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج کتنے ہم میں سے ہیں رمضان میں مسجد کا دروازہ پہچانتے ہیں، رمضان کے بعد مسجد کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، لوگ بھولتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. حضرت سلیمان گھوڑوں کو دیکھ کر اتنے مگن ہو گئے حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا اور حضرت سلیمان کو محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، گھوڑے کی وجہ سے میں اپنے رب کا ذکر کرنا بھول گیا، میں نماز پڑھنا بھول گیا. حضرت سلیمان نے کہا ردوها علیہ، اور گھوڑوں کو لاؤ. فاتفق مسحا بالسوق بنانا، حضرت سلیمان نے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا، تمام گھوڑوں کو کٹوا دیا. اللہ نے گھوڑا حلال ہے، بتا دو آپ کو گھوڑا حلال ہے. تمام گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیا. اس سے یہ نقطہ ملا کہ جو چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اللہ کے یاد سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، اس کو کاٹ دینا چاہیے. یہ ایک نبی کی سنت ہے، نبی. اس کے بعد حضرت ایوب کا واقعہ بیان کیا. حضرت ایوب کو کوئی خطرناک اسکن کی بیماری ہو گئی تھی، بہت پیسے والے تھے، بہت پیسے والے تھے، لیکن دوا علاج میں سارا پیسہ ختم ہو گیا، بچے بھی سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک بیوی بچی بس. ایک دن وہ بیوی جا رہی تھی تو راستے میں شیطان ایک حکیم کی شکل میں ملا. شیطان بھی بھیس بدل بدل کے گمراہ کرتا، حکیم کی شکل میں ملا. بولا تیرا شوہر بہت بیمار ہے، میں تجھے ایک منتر بتاتا ہوں، ایک رقیہ بتاتا ہوں، تو اپنے شوہر کو پڑھ کے دم کر دے، تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے. بیوی تھی، شوہر کی محبت اور شوہر کی بیماری لے کے پریشان. تو اس شیطان نے جو رقیہ بتایا اس کو یاد کر لیا اور آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ارے میں بہت اچھا ایک رقیہ لے کے آئی ہوں، میں پڑھ کے دم کروں گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت ایوب نے کہا اچھا پڑھ کے سنا. پڑھ کے سنایا تو اس کے اندر شرکیہ بات تھی. حضرت ایوب نے کہا کہ تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 ڈنڈے تجھے ماروں گا. اتنا غلط کام کیا، شیطان کے چکر میں تو پڑی ہے تو یہ 100 لاٹھی ماروں گا. پتا چلا اگر عورت دین اور ایمان کے خلاف کوئی کام کرے تو مارا بھی جا سکتا ہے. میری ماں بہنیں برا نہ مانے، مارنے کی اجازت ہے، میں یہ نہیں کہوں مارنا چاہیے، مارنے کو پسند نہیں کیا. بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. ایک روایت پیش کروں آپ کے سامنے، ابو داؤد کی روایت ہے. صحابہ کرام کبھی کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس کمپلینٹ آئی کہ صحابہ اپنی بیویوں کو مارتے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خبردار، آج کے بعد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، منع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں نبی نے منع کر دیا اور عورتیں شیر ہو، عورتیں اپنی منمانی کرنے لگی. فزعرن النساء، عورتیں شیر ہو گئی اور
صحابہ کرام بیچارے مجبور ہو گئے کہ اب تو یہ کچھ نہیں کرے، ہم مار نہیں سکتے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے آئے، اے اللہ کے نبی آپ نے منع کر دیا ہے بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اب یہ تو بہت من مانی کر رہی ہے، ہم لوگ کتنا کنٹرول کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرق تھا صفی زرعی نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا بہت مارو، ٹھیک ہے تھوڑا بہت مارو۔ اب صحابہ کرام نے مہینوں کی کسر ایک دن میں نکال، مہینوں کی کسر ایک دن میں نکال دی، اور اگلے دن حدیث کے الفاظ فطاف بآل محمد نساء کثیر، اللہ کے نبی کے گھر میں عورتوں کا تانتا لگ گیا کہ ہمارے شوہر نے ہمیں مارا، ہمارے شوہر نے ہمیں مارا۔ وہ کئی مہینوں کا بخار ایک دن اترے۔ اب وہ سب شکایت لے کے آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ آئے مسجد میں اور بڑے غصے میں آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا کہ میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت لے کے آئی ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کو مارا ہے۔ سن لو، اولئک لیسوا بخیارکم، اولئک لیسوا بخیارکم، اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے، اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، بہترین لوگ نہیں ہیں۔ میں نے آج تک اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بیوی کو اگر بیوی بہت زیادہ نافرمانی پر اتر جائے، حضرت ایوب نے دیکھا کہ اب یہ شرکیہ بات کر رہی ہے تو کہا کہ میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا، 100 چھڑی ماروں گا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ سے دعا کہتے ہیں اللہ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی مثال مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتا ہے، اللہ نعمت دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا نہیں ہے کہ نہیں، اور اللہ تکلیف دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ایوب اتنی زبردست تکلیف میں ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس تکلیف میں بھی حضرت ایوب نے ناشکری نہیں کی، اللہ صبر کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ اللہ نے کہا ایوب ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پہ مار، پاؤں کو زمین پہ مارا ہے تو زمین سے پانی کا چشمہ نکلا ہے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ اللہ نے کہا ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، اس سے تم غسل کر لو، نہا لو اور یہ پانی پی لو۔ پتہ یہ چلا کہ فوڑے پھنسی کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو علاج بالماء، واٹر ٹریٹمنٹ بھی آج ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو اس طریقے کی کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو الگ الگ علاقوں کا نیچرل پانی جو ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، اس پانی کو پینے سے بھی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ نکال دیا، حضرت ایوب سے کہا تم اپنے پیر کو زمین پہ مارو، چشمہ نکلا، اور کہا کہ اس سے تم غسل کر لو، نہا لو اور اس پانی کو پی لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 چھڑی ماروں گا، اللہ نے کہا تم ایک کام کرو، ایک جھاڑو لے لو، خود سنسن ایک جھاڑو لے لو جس جھاڑو کے اندر 100 تنکے لگے ہوں، اور اس جھاڑو سے ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور تمہیں اپنی قسم نہ توڑنی پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیوی کو مار سے بچانے کے لیے، حضرت ایوب کی بیوی کو مار، وہ بیچاری اتنی صبردار تھی کہ لاسٹ ٹائم تک اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، تو ایسی وفادار بیوی کو مار نہ پڑے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ ترکیب بتائی، یہ طریقہ بتایا کہ تم ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے لگے ہو اور ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بیوی کو اگر کبھی مارا بھی جائے تو ہلکی مار مارا جائے، جانوروں کی طرح بہت سارے لوگ بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اب ایک آخری بات ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 56 سے 58 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ دنیا میں انسان بڑی پلاننگ کرتا ہے، گھر بناؤں گا، بیٹی کی شادی کروں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اور موت آتی ہے ساری پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جب آدمی پہنچے گا تو پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد کیا کہے گا؟ اب ذرا قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، انسان کہے گا اے اللہ کاش میں نے تیرے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہ لیا ہوتا۔ اللہ کیا انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں گھر نہیں بنوا پایا، میں بیٹی کی شادی نہیں کروا پایا۔ انسان اگر اللہ کے ہاں جا کے پچھتائے گا تو اس پر پچھتائے گا کہ میں نے اللہ کے دین کے معاملے میں لاپرواہی سے، میں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں لاپرواہی سے،
میرے پیارے بھائیوں آپ پلاننگ کریں لیکن تھوڑی سی پلاننگ آخرت کے لیے کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی تھوڑی سی پلاننگ کریں، اس لیے کہ یہ زندگی 40 سال کی 50 سال کی 60 سال کی ہے اور وہاں جو زندگی ملے گی وہ دائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ذہنوں میں ہمارے دل و دماغ میں فکر آخرت پیدا فرمائے۔ رب العالمین اس طاق رات میں ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے اس طریقے سے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کو اور ہمارے اس طاق رات میں جاگنے کو رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ان طاق راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہم گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف اور پاک کر دیں، ہمارے ہر گناہ کی بخشش فرما دیں۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ کثرت سے وہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو ہم میں سے انتقال کر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن نہیں پڑھے اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، جو قرآن پڑھے ہیں اللہ ان کو قرآن پر غور کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے صیام و قیام کو، ہمارے روزہ اور تراویح کو، ہماری تلاوت اور عبادت کو، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو، ہمارے زکوٰۃ و عطیات کو، ہماری تمام نیکیوں کو پروردگار قبول فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنا دے، اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں ہاتھ حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کے تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، تمام تابعین اعظام سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں صحیح منہج پر، قرآن و حدیث کے منہج پر، صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے بچائے، رب العالمین ہمیں خرافات سے بچائے، اللہ امت کو متحد کر دے، اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، اللہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کر، اے اللہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا کے جس علاقے میں بھی تیرے مومن بندے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں افطار اور سحری کی بھی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کھجورے نہیں، ان کے پاس پانی نہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کی تو مدد فرما، اے اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، جو ننگے ہیں انہیں لباس پہنا، اے اللہ جو مظلوم و مجبور ہیں ان کی مدد فرما، جو قرضدار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، اے اللہ جو قید میں ہیں، جو بے قصور قید میں ہیں اللہ ان کی رہائی کی ترتیبیں نکال، اے اللہ تو تمام اہل ایمان کی مدد فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دے، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ ایمان پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله۔